ہرقل نا، ہرقل روم کے بادشاہ کو کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی قبولیت کے لیے خط لکھا۔ اب بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ ہمیشہ سمجھدار بندے کو بنانا چاہیے، امیر یا بادشاہ سمجھدار بندے کو بنانا چاہیے۔ تو بادشاہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب خط گیا تو اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس کے بعد جب خط گیا اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ ایسے ہے نا، مجھے پتہ کر کے دو کہ اس علاقے میں عرب سے یا مکہ سے کوئی بندہ آیا ہوا ہے۔ پتہ کر کے گئے تو لوگوں نے کہا کہ مکہ کے بہت بڑے سردار ہیں، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ اسی خاندان سے جس خاندان سے نبوت کا دعویٰ کرنے والی شخصیت ہیں۔ اس نے بلایا، اس نے پوچھا، اچھا میرے پاس ایک خط آیا ہوا ہے، جس بندے نے مجھے خط لکھا ہے وہ آپ کے علاقے سے متعلق ہے، مجھے 2-3 باتوں کا جواب دیں۔ یہ جنگ احد کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ دشمنی عروج پر تھی، دشمنی کیا تھی؟ عروج پر تھی، ٹھیک ہے، جو ٹاپ لیول ہوتا ہے نا دشمنی کا وہ چل رہا تھا۔ تو اس نے پہلا سوال پتہ کیا کیا؟ اچھا مجھے بتائیں کہ جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے انہوں نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، تو ان کا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کی دشمنی تھی نا، لیکن اس وقت کیا انہوں نے کہا وفینا ذو نسب، وفینا ذو نسب، بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ذو نسب ہے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے اعلیٰ خاندان ہے۔ پھر اس نے پوچھا سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا جربنا مرارا ما رأیناہ الا صادقا، کہ ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے لیکن جب بھی بولے ہیں سچ ہی بولے ہیں۔ اب یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ دشمن، دشمن تعریف کرو، جان ایسا ویسا دشمن بھی نہیں ہے، اپنی ساری قوت اس لیے وہ جمع کر رہے تھے کہ اسلام کو کرش کر دیں۔ اور اچھا جب دوسرے علاقے میں گئے نا تو اب دیکھیں نا، تیسرا سوال اس نے پوچھا کہ آپ کی اور ان کی جنگیں ہوتی ہیں؟ تو وہ سفیان کہتے ہیں یہاں میں نے تھوڑی سی بات کی، چونکہ جنگ احد میں وقتی ہمیں فتح، ہاں جنگیں ہوتی ہیں، کون جیتا ہے؟ کبھی ہم جیتے ہیں کبھی وہ جیتے ہیں، کیونکہ جنگ احد میں ایسا ہی ہوا تھا۔ بعد میں لوگوں نے ابو سفیان کو کہا اوہو آپ نے ساری باتیں سچی کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا، اگرچہ دشمنی اپنی جگہ لیکن میں ان کے بارے میں جھوٹ بولوں۔